طلبہ سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا۔ بہت سے چہرے جو آج اپنے اپنے شعبوں میں اپنا نام بنا کر آپ کی ٹی وی سکرینز کی زینت بنتے ہیں، ان سے اس زمانے کی واقفیت ہے جب میں پورے پاکستان میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا تھا۔ ان میں سے بہت سے میرے عقائد اور نظریات سے بخوبی واقف ہیں۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھنے کے بعد 2 مرتبہ جیل کی ہوا کھائی۔ طلبہ سیاست میں جیلیں، مار کٹائی، دنگے فساد پاکستان میں ایک معمول کی بات ہے، لیکن روایت کی متضاد میرے جیل جانے کا سبب کوئی تنظیمی دنگا فساد نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ وجہ عدلیہ کی بحالی تحریک اور دوسری مرتبہ ریمنڈ ڈیوس کے خلاف احتجاج بنا، یعنی ایک مرتبہ پاکستان میں انصاف کی بالادستی اور دوسری مرتبہ پاکستان کی خودداری کے لیے جیل گیا۔ ایک اور سبب بھی بن سکتا تھا میرے جیل جانے کا، جب میرا آدھا گاؤں مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا اور میری ماں گوشت کے ایک لوتھڑے جیسی اسی ڈھیر پر پڑی تھی۔ میں اسی ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنا درد بیان کرتا۔ میرے جیسے بہت سو کا خون کھول رہا تھا اس وقت۔ زبان تو تب بھی میرے پاس تھی، تنظیم بھی تھی، ریاست مخالف بیانیہ بک بھی بہت اچھی قیمت پر رہا تھا۔ دہشت گردی کا جو الزام مجھ پر آج لگ رہا ہے، میں تب اس کو بنیاد فراہم کر سکتا تھا، مگر میں نے جو راتیں اپنی بیمار ماں کے سرہانے گزار دی، ان کی شامیں میں نے آئی ڈی پی کیمپوں میں راشن فراہم کرتے اور دن زخمیوں کے لیے خون کا بندوبست کرتے گزارے۔ احسان نہیں جتا رہا، بس یاد دلا رہا ہوں کہ وطن کی محبت کی ہم نے صرف قیمت ادا کی ہے، وصولی کی توقع نہیں رکھی، ورنہ 4 سال کی وزارت میں میرے کھاتے میں صرف وزیر اعظم کے ساتھ 2 دن کا ایک عمرہ نہ لکھا ہوتا۔ کسی کو شک ہو تو افسران دونوں وزارتوں میں آج بھی وہی بیٹھے ہیں، پوچھ لیں۔ میں شاید پاکستان کی تاریخ میں اکلوتا وزیر ہوں گا جس کے خلاف آرمی چیف وزیر اعظم کے پاس شکایت لے کر گیا کہ بہت احتساب شروع کر رکھا ہے، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھے۔ میں نے تو وزارت بھی ایسے کی ہے جیسے کوئی فوجی اپنے ملک کے لیے جنگ میں مورچہ سنبھالتا ہے۔ آج اگر کسی فرد نے خود کو ریاست سمجھ لیا ہے اور خود کو آئین اور قانون سے بالا تر قرار دے کے ملک کی 25 کروڑ عوام کی غیرت کی بولی لگا آیا ہے، تو میں اس کو اپنی زندگی کی قیمت پر بھی غلط کہوں گا۔ آج اگر 2-4 گنڈے اونچی کرسیوں پر بیٹھ کر خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کر رہے ہیں، تو میں اس کی خدائی کے خلاف علم بلند کروں گا۔ آج اگر کسی وطن فروش کی انا کی تسکین کے لیے میرے ہم وطنوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، حب الوطنوں کو قید اور قتل کیا جا رہا ہے، تو مجھ سے تسلیم کی توقع عبث ہے۔ ہاں، اگر بات ریاست پاکستان کی ہو رہی ہے تو مجھے یہ لفظوں میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ملک، میرے لوگ میرے لیے اپنی جان سے بڑھ کر ہیں۔ میں نے جب اس سے وفاداری کا حلف نہیں بھی اٹھایا تھا، تب بھی میں نے اپنی سسکتی ماں کے سرہانے سے اٹھ کر اس کے زخموں پر پھائے رکھے تھے۔ میرے کاندھے پر جب اس کی حمیت کا بار نہیں بھی تھا، میں نے تب بھی اس کی غیرت کے لیے صعوبتیں جھیلی تھیں۔ آج تمہارا سودا نہیں بک رہا تو مجھے دشمن ممالک کی ایجنسیوں سے جوڑ رہے ہو۔ میں نے راہ کی ایجنٹی کرنی ہوتی تو این ڈی ایس کے ٹاؤٹ مجھے 8 سال سے گالیاں نہ دے رہے ہوتے۔ 9 مئی سے پہلے کئی بار ریکارڈ پر لا چکا ہوں کہ دہشت گردی کی واپسی کے حوالے سے قوم کو خبردار کریں۔ ارشد شریف کے قتل اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کے کرداروں کا پردہ فاش کرنے کی پاداش میں زیر عتاب ہوں۔ 9 مئی کو تو 5 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن میں 1.5 سال سے دربدر ہوں، کیونکہ میرے جرائم کی فہرست میں پاکستانی قوم کے پیسے کا احتساب، عمران خان سے وفاداری اور پاکستان کی خودداری کا سودا کرنے والوں سے سوال کرنے کا جرم 9 مئی سے پہلے سے شامل تھا۔ آج اگر تم ہر بے کس مجبور کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر میرا نام کہلوا رہے ہو، آج اگر تم باپوں کو اپنی اولادوں کے انجام کی فکر دلا کر مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، تو میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تمہیں صرف یہ سر چاہیے، باقی سب تو بہانے ہیں جن کے لیے تم اپنے ٹاؤٹس کو کہانیاں تو رٹوا دیتے ہو، ان سے مطابقت رکھنا یاد نہیں رہتا، کیونکہ بیانیہ سچ پر بنتا ہے۔ بتایا تھا نا اس نے تمہیں، جبر سے سر تو اتارے جا سکتے ہیں، حق کو مٹایا نہیں جا سکتا، جیسے اسے نہیں مٹا سکے، جیسے ہمیں نہیں مٹا سکو گے۔ کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا، شہباز شریف زرداری، وہ فرزندی زرداری، فضل الرحمان، جن کو جیلوں میں ہونا تھا، ان کو ملک دے دیا، ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور عمران خان دہشت گرد، عمران خان باغی، عمران یاس خان باغی، ارشد شریف باغی، محیط پیرزادہ باغی، سمیع ابراہیم باغی، ایاز امیر باغی، میں باغی،
आप बागी, पूरा पाकिस्तान बागी, ये मुहिब वतन है, ये फतवे बांट रहे हैं।